السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے۔ سامعین کرام، معزز دوستو، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 9 ستمبر سن 1999 بروز جمعرات کو ہماری اس مجلس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ کی توفیق سے آج میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ ضروری باتیں بنیادی طور پر رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے میرے اس لیکچر کا موضوع، میری اس تقریر کا موضوع ہو سکتا ہے ایک دو مجلس میں اسے میں مکمل کروں۔ میری تقریر کا موضوع ہے فیضان سنت یا فیضان بدعت۔ آپ حضرات شاید اس حقیقت کو جانتے ہوں کہ ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں ملاوٹوں کا بڑا خاص رواج چلتا ہے۔ ہر چیز کے اندر ملاوٹ، کھانے پینے کی اشیاء ہوں یا پہننے اوڑھنے کی چیزیں ہوں یا تعمیر و بنا کی چیزیں ہوں، ہر چیز کے اندر ملاوٹ چلتی ہے۔ ہمارے ملکوں میں ایسے بھی گندم نما جو فروش ملانے بھی ہیں جنہیں دیکھیں تو برجستہ وہ شعر یاد آتا ہے کسی شاعر کا کہ تردامنی پہ شیخ ہمارے نجائیو، تردامنی پہ شیخ ہمارے نجائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بالکل ابھی ابھی سدرۃ المنتہا سے حضرت اتر کے آئے۔ ایسے ٹیپ ٹاپ اور ایسے عمامے اور ایسے قبے جبے اور ایسے پگڑ اور ایسے گاڑھے سرمے اور اس کے اوپر پانوں سے اپنے لبوں کو جو عنابی بنا لیتے ہیں، اور جناب علی اتنی بڑی بڑی زلفیں اور او خوب خط تراش خراش، ماشاءاللہ تبارک اللہ، ایسا لگتا ہے جیسے کہ ماشاءاللہ بالکل ابھی ابھی ٹپکے ہیں حضرت۔ ایسے لوگ بھی ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جنہوں نے دین اسلام کے اندر بھی ملاوٹیں شروع کی ہیں، خوب ملاوٹیں کی اور لیبل لگایا اہل سنت والجماعت کا۔
اس کے پسے پردہ جو گندا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور جو گندا کھیل کھیلا گیا دنیا بہت کم اس سے واقف ہے۔ اکثر ایسے لوگ ہیں بیچارے جو ناواقف ہیں۔ ایسے لوگوں کو عوام میں، جہلا میں کافی پذیرائی حاصل ہے، کافی مقبول عام ہیں وہ لوگ بیچارے بھولے بھالے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں۔ وہ ان کے میٹھے میٹھے انداز سے، ان کے دلربا ترانوں سے، ان کے دلکش آوازوں سے، اور ان کی خوب سریلی اور نئی نویلی سروں سے، اور ان کے نعتوں سے اور ان کے گانوں سے خوب مست ہو کر، محظوظ ہو کر ان کے دامنوں سے لپٹتے ہیں اور ان کے دام میں اور ان کے جال میں آ جاتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں ہوں یا ہمارے بچے ہوں یا ہمارے بوڑھے ہوں یا جوان۔ اور جناب علی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے کس کو محبت نہیں ہے؟ کس کو محبت نہیں؟ سب کو محبت ہے۔ جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرتا ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن یہ محبت کے پیمانے اصل میں کہیں کہیں کچھ اور ہیں، کہیں کچھ اور ہیں۔ میں آج کی مجلس میں اسے بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مطلب اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سہارا لے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ٹائٹل لگا کر، اس کے پس پردہ بدعات، خرافات، قصے، کہانیاں، افسانے، جھوٹی روایتیں، باطل چیزیں، من گڑھت خواب اور اپنے بزرگوں کی وہ نہ ختم ہونے والی داستان بیان کی جاتی ہے کہ علامہ والحفیظ، اور تو اور اپنے دام میں، اپنے چنگل میں، اپنی جال میں پھنسانے کے لیے لوگوں نے خوابوں کا ایک عجیب و غریب سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور ان خوابوں پر اپنے مذہب اور اپنے دھرم کی بنیاد رکھی۔ جناب علی کسی کے خواب میں فلاں آ رہے ہیں، کسی خواب میں کوئی آ رہا ہے، اور تو اور پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور وہ ہری ہری گنبد خضرا کی جالیاں، وہ گنبد خضرا کے ہرے ہرے ماڈل لوگوں کو تصور کرایا جاتا ہے، بتیاں بجھا کے ایمان کو لوٹا جاتا ہے، اور کیا کہا جاتا ہے؟ اب لائٹیں آف ہوں گی، بتیاں بجھیں گی، اب تصور مدینہ ہوگا، تصور مدینہ ہوگا۔ اور اس میں حضرت جو تصور مدینہ، مجھے ریاض میں ہمارے ایک دوست ہیں اب کی سفر میں، انہوں نے مجھے بتلایا اور کہنے لگے جیسے ہی بتیاں، ہم تو گئے، وہ ہمارے ہاں نوکری کرتے تھے، ہم تو اچھا سمجھ کے لائے تھے، لیکن اس نے پورا یہاں گینگ بنایا، تو ہم گئے اس کے ہاں، اور اس نے جو ہے ایک گنبد خضرا کا ایک فوٹو، اس کی فوٹو لا کر کے سامنے رکھا، اور اس کے نیچے لائٹ جلائی ہلکی سی، جیسے ہمارے ہاں بمن برہمن جو ہوتے ہیں پجاری، وہ ناریل یا اپنی دیوی دیوتاؤں کے ہوٹلوں میں دیکھیں آپ باقاعدے ایک چھوٹی سی بتی لگا کر کے لائٹ لال سی، اور وہ ٹائٹل کے طور پر رکھتے ہیں، ایسے انہوں نے بھی جیسے شروع کیا اور لائٹ آف کی اور جو ہے گانا شروع کیا، جیسے تصور مدینہ شروع ہوا۔ کہنے لگے میں نے جو مین تھا اس کا، کہنے لگے میں اندھیرا دیکھا، میں نے کہا اب معاملہ صاف ہے، اب اس میں پیٹ لو جس کو پیٹنا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا اللہ کی جو میں نے اس جو امیر تھا ان کا، اس کے اوپر اچھلا، اچھل کے جو میں نے اس کی گریبان پکڑی اور لگانا شروع کیا، میرے ساتھ ایک اور آدمی تھا وہ بھی پیٹنا شروع کیا، تو سارے کمرے کھول کے بھاگے، اور کہنے لگا پولیس آ گئی، جدے میں ریاض میں پولیس آ گئی، یہ کسی سی آئی ڈی نے خبر کر دی ہے، پولیس نے دھاڑ مارا ہے۔ بولے کوئی نظر نہیں آیا، سب گلیوں میں بھاگ گئے، اور میں نے پکڑا جس کو، اس کو خوب پیٹا، اور اچھا پیٹ کے میں نے کہا تم خبیثو یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ایسے ہمارے ہندوستان پاکستان میں ایک پارٹی نکلی ہے، الیاسی گروپ۔ میں نے کبھی بتلایا تھا آپ کو تبلیغی جماعت کے تعلق سے کہ تبلیغی جماعت کے جو فاؤنڈر ہیں ان کا نام بھی الیاس ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ محمد الیاس ہے۔ وہ بھی قادری، حنفی، نقشبندی، چشتی، سہروردی، مراقب، صوفی منش آدمی تھے۔ ایسے ہی اب یہ جو اپنے آپ کو بدعتی لوگ ہیں، بدعت کے جو سوداگر ہیں، شرک جن کے گھٹیوں میں پڑی ہوئی ہے، جن کے سر کے اوپری بال سے لے کر اور تلوے تک جو شرک کے اندر، بلکہ اس کے اوپر ہی
डूबे हुए हैं और उसके ऊपर शिर्क बह रहा है और बेचारे शिर्क में मुलव्विस हैं। हरी पगड़ी तोते शाह लोग जो हैं, ये लोग जनाब आली, अब ये इन्होंने, अब जब इनका चिराग गुल होने लगा और जब अल्हम्दुलिल्लाह किताब और सुन्नत की जो आंधियां चल रही हैं, अल्लाह के फजल करम से जो तूफान किताब और सुन्नत का उमड़ आया है दुनिया के अंदर और लोग कुरान और सुन्नत की तरफ ज्यादा से ज्यादा रागिब होने लगे हैं, तो फिर इन्होंने देखा अब हमारा चिराग जो है टिमटिमाने लगा है। तब इन्होंने एक दूसरी पार्टी बनाई। उस पार्टी का नाम जो है तहरीके इस्लामी रखा, तहरीके दावते इस्लामी, तहरीके दावते इस्लामी। हमारे एक भाई बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, ये प्रोग्राम में उनकी फरमाइश पे बिलखुसूस पेश कर रहा हूं। क्यों? इसलिए कि वो इस दावते इस्लामी के बहुत ही सरगर्म आदमी थे और अल्लाह ने उन्हें हिदायत दी, तौफीक दी, तो अल्लाह के फजल करम से अब वो कुरान सुन्नत की राहों पर गामजन है और तौबा किया उन्होंने। और फिर उन्होंने ही मुझे ये बात बतलाई कि आज हमारे हिंदुस्तान या पाकिस्तान के घर घर में ये किताब जो मेरे हाथ में मौजूद है, जिसका नाम रखा गया है फैजाने सुन्नत, जिसका नाम है फैजाने सुन्नत। ये किताब बाकायदे बतौरे शादियों में दुल्हनों को, हर एक को, जिस तरह तबलीगी जमात वालों ने और या देवबंदी जमात वालों ने वो बहिश्ती जेवर निकाली थी ना, जिसका बहिश्ती जेवर जो घरों में, अब इन्होंने अहले सुन्नत वल जमात का टाइटल लगाने वालों ने भी बाकायदे जनाब आली ये फैजाने सुन्नत के नाम से एक किताब निकाली है और घर घर के अंदर इसको तकसीम किया जाता है और घर घर में इसका दर्स होता है। जैसे फजाइल अमाल तबलीग निसाब का दर्स होता है, ऐसे इन्होंने भी उन्हीं के उस पर। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि इस तरह इलियास साहब ने पार्टी बनाई। क्यों? जब देवबंदियत का चिराग गुल होने लगा और देवबंदियत दम तोड़ने लगी, देवबंदियत कदम कदम पे जलील और रुसवा होने लगी और लोगों ने देवबंदियत के चेहरे से वो निकाब फाड़ा और उसके खतरनाक और भयानक अकीदों का जब मुशाहिदा शुरू किया, तो इलियास साहब कादरी ने दूसरी एक पार्टी निकाली जिसका नाम रखा गया तबलीगी जमात। ये पार्टी मैंने इसकी तारीख बतलाई है और मेरी कैसेट मौजूद है, तारीख तबलीगी जमात। तो इसके फाउंडर थे जनाब मोहम्मद इलियास साहब, जो है मेवाती, दिल्ली के रहने वाले थे, मेवाती। और फिर जब इन्होंने भी देखा सुन्नियों ने, ये सुन्नी अपने आप को कहने वाले जो बिदती हैं, तो बिदती खैर दोनों हैं, दोनों हनफी हैं, दोनों एक ही डगर के, एक ही राह के मुसाफिर हैं। बस जब देखा कि अब हमारे भी चिराग गुल हो रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, जो है दावत इस्लामी के नाम से या एक और तबलीग इन्होंने बनाई, सुन्नी तबलीगी जमात के नाम से इन्होंने जमात बनाना शुरू की। और फिर अब दावत इस्लामी के हाथ में ये फैजाने सुन्नत किताब दी गई। इंशाअल्लाह मेरी तकरीर का मौजू यही फैजाने सुन्नत है, मैं इसी का पोस्टमार्टम करूंगा और मुझे ज्यादा तकलीफ करने की इनसे जरूरत नहीं है। ये लोग बरेलवी जमात के लोग हैं। कौन से जमात के लोग हैं ये? बरेलवी। हर दौर में इनके नाम वगैरह भी चेंज करते रहे लोगों को गुमराह करने के लिए। ये सब कट्टरपंथी टीटीएस टनाटन सुन्नी, जिसको कहते हैं खार बरेलवी जमात के लोग हैं और अहमद रजा खान को अपना इमाम, अपना पेशवा, अपना मुक्तदा, बल्कि अहमद रजा के भी कुत्ते अपने आप को कहते हैं। ये भी अपने आप को क्या कहते हैं? अहमद रजा के कुत्ते कहते हैं। सिर्फ यही नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुत्ते, ये न जाने किन किन लोगों के कुत्ते हैं। बिलखुसूस इस किताब का लिखने वाला तो अपना नाम ही नहीं जिक्र करता है, बल्कि जब भी अपना जिक्र करता है तो सगे मदीना ही कहता है, यानी मदीने का कुत्ता। बहुत भाई हमारे नाराज होते हैं कि जी आप कुत्ता इनको कह रहे हैं। मैंने कहा यार समझने की कोशिश करो, मैं कुत्ता उत्ता किसी को नहीं कहता, मेरे को क्या जरूरत है मैं इंसान को कुत्ता कहूं? अल्लाह ने तो लक़द करमना, अल्लाह ने फरमाया कि हमने बनी आदम को भाई इज्जत बख्शी है, हमने इज्जत बख्शी है, उन्हें कुत्ता नहीं बनाया। ये अपने मुंह पिल्ले बन रहे हैं, कुत्ते बन रहे हैं, खिंजीर बन रहे हैं।